طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 مئی 2021 ہے اور ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب کا ایک موضوع جو 7واں سبق ہے قلم، جو کہ نظم کی صورت میں ہے، پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس نظم میں جو شاعر نشاط انصاری صاحب نے قلم کے مختلف جوہر مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر اس سے لیے جانے والے مختلف کام، اس کی صفات پڑھے، اور آج کے سبق میں، آج کے کلاس میں ہم اس کے جو سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر جو دوسرا سوال ہے، اس کے 4 پارٹس ہیں۔ جو پہلا ہے، نظم میں قلم کی کون کون سی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں یہاں پر اس نظم کے اعتبار سے جو قلم کی مختلف صفتیں، مختلف صفات بیان کیے گئی ہیں شاعر کے دورہ، ہمیں وہ دیکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہو کہ ہم نے یہاں قلم کے بارے میں اچھی طرح ایک حسین انداز میں جان لیا کہ کس کے ہاتھ میں یہ کون سا کرشمہ دکھاتا ہے۔ جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں آ کر یہ کبھی عدل کا ضامن اور کبھی اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہوئے تو ظلم ڈھاتا ہے۔ شاعر کے ہاتھ میں آ کر یہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے، اس طریقے سے شاعر اسے کام لیتا ہے۔ لیکن مصور کے ہاتھ میں جب یہ پہنچتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ یہ قلم ہمارا سب سے بڑا محفظ بھی ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ ہمارا بڑا دشمن بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، عالم قلم سے کیا کام لیتا ہے۔ جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ اس قلم سے کون سا کام لیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے، قلم کس کے ہاتھ میں پہنچ کر حسن کا انمول نقشہ کھینچتا ہے۔ اور چوتھا ہے، یہ نظم کی شاعری ہے۔ تو پہلے ہم ان 4 سوالات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، نظم میں قلم کی کون کون سی صفتیں بیان کی گئی ہیں، تو اس کا جواب ہے، نظم میں قلم کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں۔ قلم بادشاہ کے ہاتھ میں آ کر عدل یا ظلم کرتا ہے، تو یہاں یہ عادل بھی بن سکتا ہے اور ظالم بھی بن سکتا ہے۔ شاعر کے ہاتھ میں آ کر دنیا کو حیران کر دیتا ہے، شاعر اسے اس انداز میں استعمال کرتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور مصور کے ہاتھ میں جب یہ پہنچتا ہے تو حسن کا ایسا انمول نقشہ کھینچتا ہے جو ہمارے دماغ سے بالا تر ہوتا ہے، اور قلم ہی ہمارا سب سے بڑا دوست اور محافظ ہے۔ پھر اس کا دوسرا پارٹ جو ہے، عالم قلم سے کیا کام لیتا ہے۔ جو عالم ہوتے ہیں یہ قلم سے کون سا کام لیتے ہیں۔ قلم عالم کے ہاتھ میں پہنچ کر، یا ہم ایسے لکھیں گے، عالم قلم سے یہ کام لے سکتا ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت، مسرت کا دامن اور رہبر بن جاتا ہے۔ یعنی جب یہی قلم عالم کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یہ اپنے علم کو کاغذوں پر اس طرح بکھیرتا ہے، اس طرح تحریر کرتا ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، مسرت کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمارا رہبر بن جاتا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے، قلم کس کے ہاتھ میں پہنچ کر حسن کا انمول نقشہ کھینچتا ہے۔ تو قلم مصور کے ہاتھ میں پہنچ کر حسن کا انمول نقشہ کھینچتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے چوتھا سوال، یہ نظم کس شاعر کی ہے، یعنی کس شاعر نے اسے تحریر کیا ہے۔ تو یہ نشاط انصاری صاحب ہیں جنہوں نے اسے تحریر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد
جو तीसरा सवाल है वो है खाली जगहों को इन अल्फाज से पूर्ण कीजिए जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। नज़म में कई जगहों पर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। हमें ये 5 पार्ट है इसके, यहाँ 2-2 जवाब दिए गए हैं। 2 में से जो सही वाला है वो हमें देखना है। पहला पार्ट है अजायब इसकी सब डैश हैं, तो यहाँ मकारियाँ लिखा है, गुलकारियाँ लिखा है। तो हमने इस सबक में पढ़ा है कि ये है अजायब इसकी सब गुलकारियाँ हैं। दूसरा तो हैरान कर दिया डैश को, अहले जहां को, यहाँ 2 अल्फाज हैं, अहले जहां अहले बयां। तीसरा किसी की डैश वापस दिलाए, यहाँ बंदगी भी एक लफ्ज है, जिंदगी भी। तो सबक में हमने इस नज़म में हमने पढ़ा है कि किसी की जिंदगी वापस दिलाए। किसी की आन में लफ्ज यहाँ पे है हिकमत किस्मत पलट दे, तो हमने इस किताब में पढ़ा है किसी की आन में किस्मत पलट दे। हजारों अपने डैश है दिखाता, यहाँ जवहर और गवहर 2 लफ्ज हैं, तो ये यहाँ पे जवहर होगा। तो अब चौथा सवाल है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए, ये आप खुद कर सकते हो, ये आपके लिए असाइनमेंट भी होगा। अब यहाँ पे ये अल्फाज मैंने इस खाली जगह पे लिखे हैं, इस सुरुख इस आई से। अजायब इसकी सब गुलकारियां हैं, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। किसी की जिंदगी वापस दिलाए, किसी की आन में किस्मत पलट दे, हजारों अपने जवहर है दिखाता। तो प्यारे बच्चों, ये इस नज़म के जो कुछ इब्तिदाई सवालात थे। अब इसके कुछ और सवालात भी हैं, इन्हें हम कल के क्लास में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगला सबक हमारा क्या होगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ जो सिलेबस के मुताबिक, क्योंकि ग्रामर अब किताब से ही लिया जाता है, इसमें उसका होता है जो कुछ हमें पढ़ना होगा, लेकिन चिट्ठी जो होती है, खत जो होते हैं, या दरख्वास्त जो होती है, या मजमून जो होता है, तो इन चीज़ों की तरफ भी हम थोड़ा तवज्जो देंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, सही सालिम रहिए, खुदा आपको अपने अमान में रखे और आपके घर वालों को भी सेहत कामिल अता फरमाइए, और जो आजकल की जो ये मौजी मर्ज है इसे हमें नजात दे। खुदा हाफिज।